جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا فخر گجرانوالہ. تو ڈاکٹر اسد صاحب سے ہماری چونکہ بات چیت چل رہی ہے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا واقعہ ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی میں آیا ہو، کوئی ناقابل فراموش واقعہ کہ جب آپ کو یہ سمجھ نہ لگ رہی ہو کہ مجھے اس واقعے کے اوپر خوش ہونا چاہیے یا مجھے غمزدہ ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کا اگر واقعہ ہے تو ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. دیکھیں بالکل ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ میری بیٹی فاطمہ واقعہ نہیں ہے، آپ اس کو واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ میں پہلی دفعہ ڈسکلوز کر رہا ہوں پبلکلی. میری جب بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مجھے کمپوئر اور شکر کا مقام عطا کیا، اور میں نے اس کی ڈیڈ باڈی بھی اسماعیل کے ساتھ ریسیو کی تھی، اور خود ڈرائیو کر کے میں وہاں سے لے کے آیا تھا، کیا کہنا چاہیے، پنڈی سی ایم ایچ سے. حتیٰ کہ وہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے ایسا مریض نہیں دیکھا اور ایسے ماں باپ بھی نہیں دیکھے، کیونکہ فاطمہ ایک اور اس میں دو واقعے بن جائیں گے کہ فاطمہ کو فوت ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب کیا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بآواز بلند پڑھا، اینڈ شی واز دا سیکنڈ پیشنٹ بھی تھی نا، تو جس کو میں نے بآواز بلند کلمہ پڑھتے ہوئے چاہتے ہوئے سنا، اس لیے مجھے بہت تسلی. اچھا ہوا یہ کہ اس کے کچھ 2 ہفتے بعد نا میں شدید ڈپریشن میں چلا گیا. نیچرل ہے، انسان مس کر رہا ہوتا ہے، اولاد ہے، تو میرے میں نا شیطانی وسوسے آنے شروع ہو گئے، ایز اف کہ بس مٹی ہو گئے. اچھا، دیر از نوز باللہ دیر از نو آفٹر لائف اور سم تھنگ لائک دیٹ. صحیح. تو ایک دن میں نا پھر مجھے لگا کہ میرا سارا پہلے جو میں مسلمان تھا وہ میں شاید ڈوگما ہوتا ہے کہ آپ جس میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں بس وہی آپ کا ایک چل رہا ہوتا ہے، ایک لاشعوری طور پہ آپ نے شعوری مذہب نہیں اختیار کیا ہوتا اس کو جانچ کے. تو میں پھر ایسے بکس لے آیا اور لوگوں سے ایسا پوچھتا رہا پھرتا کہ خدا کے متعلق سوالات، حتیٰ کہ لوگ اتنے ججمنٹل ہو گئے کہ یہ کریزی ہو گئے. اچھا. ہاں یس. تو جناب میں نے نا 2-3 ہفتے ایسے گزرے، تو ایک دن پھر شیطان نے میرے اندر وسوسہ ڈالا کہ یار تو یو میڈ اے مسٹیک، تم کچھ کر سکتے تھے جو تم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یو کوڈ ہیو ٹیکن ہر ٹو. تو میں ایک دن بیٹھا ایسے ہی اوپر میں پھر پڑھنا شروع ہو گیا بلڈ کینسر، کہ میں نے کہاں مسٹیک کی ہے. تو نہیں بنتا نا، اب تو کچھ فائدہ نہیں تھا اس کا، وہ وسوسہ تھا. پڑھتے تو میں رونے لگ پڑا. اچھا. اور میں نے کہا، میں نے اس وقت دعا کی، یا اللہ میری بس ہو گئی ہے، تو مجھے نا اب آپ میری مدد کریں. اور میرے منہ سے نکلا کہ مجھے کوئی پاک خواب ہی دکھا دیں، میری بس ہو گئی ہے. لو جی، ہفتے کی رات تھی اور میں 8:30 بجے سو گیا، اور رات کے 2:30 بجے میں نے خواب دیکھا کہ میں نے آرام باندھا ہوا ہے. ساری دنیا پھرتا تھا میں فیملی کے ساتھ، اور کبھی اس طرف نہیں گئے تھے، یورپ امریکہ ہر چیز. تو میں نے آرام باندھا ہوا ہے، اور مجھے ایک جہاز ہے جو لینڈ کرتا ہے، اور اس کی ایمرجنسی جو ہوتی ہے نا وہ سلائڈ وہ کھلتی ہے. اس میں بٹھا کے مجھے کک کیا جاتا ہے، اور میں وہ سلائڈ لے کے جاتا ہوں، اور میں اترتا ہوں تو سامنے مسجد الحرام. ٹھیک ہے جی. اور مجھے کہتے ہیں چل کے عمرہ کریں. اچھا، اس کے بعد تو آگے والا خواب تو کافی لمبا ہے، ہر چیز وہ خواب میں نے دیکھا. اور جب میں پورا وہاں پہ جو کچھ دیکھا، وہاں پہ میں نے جو کچھ بھی دیکھا، تو وہ جب میں اٹھا تو آئی اسٹارٹڈ کرائنگ، اور میں نے اپنے وائف کو بھی جگایا، اور میں نے کہا کہ بیگم پاسپورٹ نکالو، بلاوا آ گیا. اینڈ وی فلیو. ہم 2 دن کے اندر فلائی کیا، اور الحمدللہ مجھے اللہ کی شان ہے کہ وہ خواب 100% سچا ثابت ہوا. جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا وہی جا کے ہوا. میں بات کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس نے میرے دل میں ایسی ٹھنڈک ڈال دی جو کہ ساری دنیا کے لوگ مل کے نہیں ڈال سکتے تھے. اور اسی کی برکت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ایک پازیٹیو انرجی آئی ہے نا وہ چینلائز ہوئی ہے. تو یہ ایک واقعہ جو ہے نا وہ میں اپنے کروں گا کہ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہو، اور آپ پہ اگر اللہ کی رحمت ہو جائے تو اس کا چرچا بھی کریں. یہ میری بڑائی نہیں ہے، یہ اسی کی شان بیان کر رہا ہوں. بے شک ڈاکٹر صاحب ایسے ہی. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی ماشاءاللہ جو پیشہ ورانہ زندگی ہے میڈیکل کے حوالے سے، اس میں کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہو جس کو ٹریٹ کر کے آپ کو یہ تسکین محسوس ہوئی ہو کہ آج میں نے ڈاکٹر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے؟ کوئی اس طرح کا واقعہ ہے، کوئی چیز ہے تو ضرور. دیکھیں، کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے آپ کے اپنے لوگوں کو اگر گھر میں فائدہ نہیں ہے تو باہر پھر نہیں ہوتا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے اپنے باپ کی زندگی بچا کے سب سے زیادہ یہ لگا کہ میں اس دن کے لیے ڈاکٹر بنا تھا. میرے والد صاحب بیمار ہوئے، ان کو ہارٹ کا ایشو ہوا، ان کی اینجیوگرافی ہوئی، اور اسی دن کہا گیا کہ ان کا شام کو جو ہے نا بائی پاس ہونا ہے.
وہ اس کے لیے کچھ نیسیسری پریکاشنز تھیں وہ نہیں لی گئیں ڈسپائٹ میں نے ان کو کہا میں نے کہا ایز اے اٹینڈنٹ کہ یا میرا خیال ہے ان کو یہ بلڈ تھن یہ خون پتلا کرنے والی دوائیوں پہ ہیں تو ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ نہیں ٹیک اپ کیا گیا تو میرے فادر کو وہی ہوا جو مجھے فیئر کر رہا تھا. ان کو شدید بلیڈنگ ہوئی, 12-15 بوتلیں راتوں خون لگیں. وہ میں نے ایز اے ڈاکٹر کیا. اس کے بعد دوبارہ وہ ان کو اوپن کیا گیا. اس کے دوران ان کو سٹروک ہو گیا, فالج ہو گیا. اس کے بعد فالج ہوا تو وہ باہر ہی نہیں آ رہے تھے کومے سے, تو وہ باقاعدہ جو ہے نا ڈاکٹرز نے مجھ سے سوری کر لیا. اچھا اب اس سارے سلسلے میں وہ میں مینج کیے جا رہا ہوں, ان کو نہیں اتنا سمجھ آ رہی تھی لیکن میں اس کو سارا مینج کر رہا ہوں, ہر چیزیں آگے آگے چل کے. تو مجھے لگا کہ اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو شاید میرا والد صاحب جو ہے نا وہ میڈیکلی اسپیکنگ, خیر جناب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا. میں بات کر رہا ہوں دعا کی کہ جب انہوں نے سوری کہہ دیا میں نے گھر جا کے کمرہ بند کر کے رویا ہوں کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. یہ شاید یہ تو انہوں نے میرے والد صاحب نے اپنے ڈاکٹر بیٹے کے کہنے پہ 1 منٹ میں اپنا سینہ کھلوا لیا ہے. تو اگر میں نہ ہوتا تو وہ 10 دفعہ سوچتے تو یا اللہ اس دفعہ بچا لیں ان کو. سر میں نے یہ کہا ہے آدھے گھنٹے کے اندر اندر رویا ہوں. آدھے گھنٹے کے اندر اندر میرے کولیگز آئے ہیں کہ ابو کو ہوش آ گئی ہے اور اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ معجزہ ہے, میں بتا رہا ہوں, ہوتے ہیں زندگی میں. اس کے بعد پھر ان کو پیچیدگی ہوئی, ان کے پھر لنگس میں پانی آ گیا اور چیزیں میں نے ریکگنائز کیا, ان کو ایز اے ڈاکٹر پک کیا. پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی شوڈ موو ٹو سم ویئر ایلس ان اے بیٹر پلیس. ادھر گئے, ٹھیک ہے, یعنی اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ماشاءاللہ. وہ حیات ہے, ہمارے ساتھ ہے, ان کا سایہ ہمارے سر پہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں, بننا چاہیے, ان کی فیملی کو سب سے زیادہ ان کا فائدہ ہوتا ہے. آپ سر کسی کو آج گائیڈ ہی کر دیں نا کہ کس کے پاس جانا چاہیے, لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ جی پیشنٹ تو میرے والد ہی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ میں اس دن کے لیے بنا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ لگا جی بالکل کہ میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو ابو آج میں نے حق ادا کر دیا ہے ڈاکٹر ہونے کا. جی.